السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوخان اسٹوڈیو۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 14 کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جرگے کا فیصلہ ارطغرل کے حق میں نہیں آیا، اسی پر ترگت، دوان اور دہلی دمیر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوان ترگت سے کہتے ہیں شکر کرو بمسی یہاں نہیں ہے، ورنہ تو ہم اس کا غصہ قابو کر رہے ہوتے۔ اس پر ترگت کہتے ہیں اب تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بمسی کی طرح جنونی ہوتے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسی لیے ہوا کیونکہ ہم دماغ سے فیصلہ لیتے تھے۔ اگر ہم جنون سے فیصلہ لیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے ترگت اور دوان کو سالار تیمور نے بلایا ہے۔ دونوں تیمور کے پاس پہنچتے ہیں۔ تیمور ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں بتایا جائے کہ تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ تم دونوں ارطغرل کی طرح ہی ضدی ہو۔ جس پر دوان کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، اب سے ہم اس قبیلے کے سپاہی نہیں ہیں جب تک کہ ارطغرل بھائی کو ساری ذمہ داریاں واپس نہیں دی جاتی۔ ہم آپ کے کسی حکم کے تابع نہیں ہیں۔ یہ بات تیمور سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسے بات کرنے والے، اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ان دونوں کو زمین پہ پٹک دو۔ گندگدو سپاہیوں کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ پھر گندگدو ترگت اور دوان سے کہتے ہیں اگر تم نے سپاہی چھوڑ دیے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ جس پر تیمور کہتے ہیں تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی شکل نہ دکھانا۔ جس پر ترگت کہتے ہیں تم بھی اپنی شکل نہ دکھانا ورنہ ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ تیمور کو ترگت کی یہ بات بہت بری لگتی ہے لیکن وہ گندگدو کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح ارطغرل اس فقیر کے پاس آتے ہیں جس نے ارطغرل کی جان بچائی ہوتی ہے۔ وہ فقیر کو تمام حالات و واقعات بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا آخری آسرا آپ اور عبد الرحمن ہی ہیں۔ ارطغرل اس فقیر سے عبد الرحمن کو نویان کی فوج میں شامل کرنے کا کہتے ہیں، جس پہ وہ فقیر حامی بڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن میں کر لوں گا۔ دوسری طرف ترگت اور دوان دہلی دمیر کی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ دہلی دمیر سے پوچھتے ہیں ابھی تک ارطغرل بھائی نہیں آئے، جس پر دہلی دمیر کہتے ہیں وہ ضروری کام سے گئے ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم جانبازی سے دستبردار ہو گئے ہو۔ اس پر یہ دونوں کہتے ہیں ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بنا پوچھے یہ فیصلہ کیا، لیکن ہم قبیلے والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہمیں پھانسی دے دیں یا ہمیں قبیلہ بدر کر دیں۔ پر ارطغرل کہتے ہیں اگر تم دونوں واقعی میں میرے ساتھ ہو تو تیار ہو جاؤ، ہمیں سب سے پہلے عبد الرحمن کو کیس سے چھڑوانا ہے اور یہ کام ایسے کرنا ہے تاکہ ایسا لگے کہ عبد الرحمن خود سے دل توڑ کر بھاگا ہے۔ دہلی دمیر سے کہتے ہیں آپ میرے ہاتھ کے لیے ایسی چیز بنائیں جو میرے کمزور ہاتھ کو طاقت دے۔ جس پر دہلی دمیر کہتے ہیں میں آپ کے لیے وہ چیز ضرور بناؤں گا۔ اسی بیچ غدار کجاوت ان کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ جب ارطغرل کو ہوتا ہے تو وہ چلاکی سے کجاوت کو گردن سے دبوچ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ سو یقیناً اگلا ایپیسوڈ بہت مزیدار ہونے والا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یوخان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔